فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور۔ رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ برادران ملت اور حاضرین مجلس، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے املاک اور برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیوا کو قرار دیا جا رہا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں بہت سے انتظامات ہوتے ہیں، طالب علمی کے زمانے میں بہت سے انتظامات ہوتے ہیں، نگاہیں نیک ہوتے ہیں، پھر بھی ہم بدنام ہوتے ہیں۔ میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان و چین سکون کو چھیننے والے کون ہیں، روئے زمین کے باشندوں کی نیندیں کس نے حرام کی؟ کیا اس کے ملازم واقعتاً ہمیں اسلام کے نام لیوا ہیں؟ یاد رہے پر یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے۔ دوستو اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، آپس میں محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارے کی دعوت دی ہے، میل ملاپ اور خیر سگالی کی دعوت دی ہے، نصیحت اور خیر خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ فساد سے روکا ہے، حق طلبی اور حق مارنے سے روکا ہے، خامخواہ نزاعت سے روکا ہے۔ اسلام کے عدل و انصاف کو اور دعوت و امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے قبل ضروری ہے کہ اسلام کے حالات سے واقف ہو۔ دوستو، چھٹی صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزار رہی تھی، ہر طرف فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ قیصر و کسریٰ کی تاریخ کسے یاد نہیں، روم و ایران کی ویرانی سے کون کسے یاد نہیں، بخت نصر کے قتل عام سے کسے یاد نہیں، جنگ قلعہ کی بے دردی سے کون آشنا نہیں۔ الغرب، پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، روم ہو یا ایران، ہندوستان ہو یا پاکستان، یورپ ہو ایشیا، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اسی حالات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس مضطرب و پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کر ہو۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں، مسلمانوں کو کس طرح اسرائے سفر راستے میں روکا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کا املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعہ اسلامی تعلیم کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا جا رہا ہے۔ جو امن و شانتی کا داعی تھا اسے مجرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کو بدنام کرنے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی نہیں؟ خلافت بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جب ان کے پاس اس وقت طاقت تھی، قوت تھی، وہ دنیا کو تہ و بالا کر سکتے تھے، لیکن آج جب کہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، وہ محکومی اور مملوک الحال میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش اور طے شدہ پلان نہیں ہے؟ روئے زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی گئی، مسلمان عورتوں کے حق اور رسوت کو پامال کیا گیا، ان کی عزت و آبروزی کی گئی، ان کے دامن حیا کو تار تار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ لیکن میڈیا میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کا حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہودی اور عیسائی کے لعاب دہن کی قیمت ہے، مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔
لہذا پہلے یہ طے کرو کہ دہشت گرد کسے کہتے ہیں. کیا جان و مال کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کا نام دہشت گردی؟ کیا جان و مال کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی ہے؟ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.